سندھ کے لیے کل کا دن بہت اہم ہے۔ کل ضمنی انتخابات، کل سرکاری چھٹی، کل وکلا کا دھرنا، کل ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بلاول کو لاڑکانہ میں شکست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زرداری صاحب وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ چکے ہیں۔ دہائیوں بعد پھر سے دنگل ہوگا۔ لاڑکانہ ایک بار پھر سے اصل بھٹو کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لال مالی بمقابلہ صبا تالپور، جب اپنے ہی ساتھ نہیں تو ایسی جیت کا فائدہ کیا؟ پنجاب نے چال چلی تو سندھ نے خبردار کر دیا۔ اب وہ ہوگا جس سے پورا ملک ہل جائے گا۔ سنو عرف ثناء اللہ شر اپنے والد سمیت اہم مقدمے میں بری ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، صدام کلاچی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ کل کیا ہوگا اس پر تفصیلی بات چیت ہوگی، لیکن ایک طرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بلاول بھٹو زرداری ہوگا تو دوسری طرف بھٹو کا پوتا شہر وہی ہے جہاں بھٹو نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اب شہید میر مرتضی بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر لاڑکانہ میں شہید بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول کے ساتھ مطلب ان کی پارٹی کے اگینسٹ عام انتخابات لڑیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے عام انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان کے بعد جونیئر کی پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنے بابا کی طرح اپنے تخت نشین خاندان سے جنگ لڑیں گے۔ جونیئر بھٹو نے لاڑکانہ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سے اس بار لوگوں کو امیدیں بہت بڑی ہیں۔ جونیئر دریائے سندھ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ حکومت کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کراچی بندرگاہ نہیں چلے گا۔ سندھ کے وکلا نے ببرلو بائی پاس پر کل دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب حکومت سندھ کے لیے ایک ہی دن کئی چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ اب چونکہ پیپلز پارٹی نو مور کینالز کا نعرہ لگا چکی ہے، وکلا کے احتجاج پر اگر طاقت کا استعمال کرے گی تو لوگ مراد علی شاہ کی نیت پر شک کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پنجاب ناراض ہوگا۔ نواب یوسف ٹالپور کی خالی نشست پر کل تاریخ ساز دنگل ہوگا۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کی صبا تالپور ہوں گی تو دوسری طرف اپوزیشن کے لال مالی۔ صبا تالپور نے انتخابی مہم میں براہ راست حصہ نہیں لیا۔ تیمور ٹالپور اور خاندان کے دیگر افراد نے ان کی مہم چلائی تھی۔ ایک طرف خاندانی موروثی سیاست کی علامت صبا تالپور تو دوسری طرف لال مالی کی جدوجہد ہے۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عمر کوٹ میں تاریخی برتری ہے، لیکن لال مالی کی فعال مہم اور اپوزیشن جماعتوں کی حمایت نے مقابلے کو سخت بنا دیا ہے۔ لال مالی نے اقلیتوں کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی ہے اور ان کی جدوجہد کو تاریخ ساز تاریخی حیثیت میں مانا بھی جا رہا ہے۔ لال مالی وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کی حمایت کی تھی، جس پر بعض حلقوں کی جانب سے سخت مخالفت بھی کی گئی تھی۔ لال مالی نے 2024 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نواب محمد یوسف ٹالپور سے مقابلہ کیا، لیکن وہ ہار گئے۔ اب ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی ہاری ہوئی نشست واپس لے سکیں، لیکن پیپلز پارٹی کسی صورت میں ایسا نہیں چاہے گی اور ایسا کرنے نہیں دے گی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کل کا دن بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عمر کوٹ کے لوگوں کو درست فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ الیکشن ہے، ہار جیت نارمل بات ہے، اسی چکر میں اپنے ذاتی تعلقات خراب مت کیجیے گا۔ اور ثناء اللہ شر چھڑ ٹپاک والے کو عدالت نے اپنے والد سمیت 5 پولیس اہلکاروں کے مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ پولیس نے عدالت میں شواہد پیش نہیں کیے، عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔